میں ہر وقت اس موقع کے انتظار میں رہتا تھا کہ میں اس سے رشتہ کر سکوں۔ میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں مختلف راستوں سے گزر کر اپنے لیے منصوبہ بندی کی، لیکن آخرکار کچھ اور ہی نکلا۔ میں آپ کا تعارف کرانا بھول گیا۔ میں ایماندار ہوں اور میں 4 افراد کے خاندان میں رہتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ جو یادداشت شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق اس موسم گرما کے آغاز سے ہے۔ میرا پہلا جنس تعلق میری بے مہتاب کے ساتھ تھا۔ سچ کہوں تو جب میں نے پچھلے سال یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تو میری زندگی میں ایک بالکل مختلف روٹین پیدا ہوئی تھی۔ میں لڑکی اور خاص کر اپنی بے کو دیکھتا تھا، اور جب میں یونیورسٹی سے گھر آتا تھا تو میں نے ہمیشہ مہتاب کے ساتھ سیکس کرنے کا سوچا تھا۔ مہتاب ایک خوبصورت ہے 17 سالہ لڑکی، نارمل جسم، نہ موٹی نہ دبلی۔ در حقیقت چاندنی بہت سیکسی اور شہوت انگیز نہیں تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا اس نے مجھے برا کر دیا تھا۔ جب میں گھر میں چلتی تھی تو ہمیشہ نظر آتی تھی اس کے کولوں اور سینوں پر۔ جب مہتاب کے بارے میں ایک چیز جو جانتا تھا اور مجھے اس کا یقین تھا وہ یہ تھا کہ مہتاب اس دن تک کسی لڑکے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم نہیں کیے تھے، اور نہ ہی اس کا کوئی بوائے فرینڈ تھا، اور اس لیے میں اپنے بے سے شادی کرنے والا پہلا شخص بننا چاہتا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی اسے چھوئے۔ یقیناً آخر حقیقت کچھ اور تھی جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میرے والد کا کزن جولائی میں دبئی سے ایران آیا۔ میرے والد کی فیملی ایران میں واحد جگہ جہاں ٹھہری تھی وہ ہمارا گھر تھا۔ ہم نے خالی کیا اور میری واحد منزل چاندنی کا کمرہ تھا۔ اوپر کا آخری کمرہ چاندنی نہیں تھی، اس پر اعتراض تھا۔ پہلی رات ہم 11 بجے کے قریب سونے گئے۔ مہتاب بیڈ پر سو گئی اور میں اس کے بیڈ کے پاس چادر بچھا کر سو گیا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ اس سے سیکس کیسے شروع کیا جائے، اور ہم نے گڈ نائٹ کہا اور سو گئے۔ میں نے سوچوں میں تھا جب تک مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کے تقریباً 4 بج رہے تھے جب میں بیدار ہوا۔ میں عموماً بے ساختہ جاگ جاتا تھا جب میں سوتا تھا، لیکن میں پھر سو گیا۔ لیکن اس بار میں نے چاندنی سے باہر نہ نکل سکا۔ سیکس کا امکان خیال نیند میں میرے ذہن میں آیا۔ میں اپنے دماغ میں جانتا تھا کہ یہ کام نہیں کرتا، لیکن میں اس قدر ناراض تھا کہ میں کوشش کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سمندر سے پیار ہو گیا اور چاند کے بستر کے پاس بیٹھ گیا، اور یہ واقعی کی ایک استحال انگیز منظر تھا۔ میں اپنے دل کی آواز سن سکتا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بہت آہستگی سے اپنی بیڈ کے ستونوں کی طرف بڑھایا اور ستونوں پر انگلی رکھ دی۔ میرا ہاتھ بالکل جم گیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی دوسری انگلی ستونوں پر رکھ دی، اور آخرکار میں نے اپنی پوری ہتھیلی پر اس پر رکھ دی۔ میں نے اپنی باں کے کولوں پر سر ہلایا۔ شاید وہ جاگ گئی ہوگی اور اس صورت میں وہ اپنا غصہ کو بیٹھی ہوگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے اپنا ہاتھ ہلایا۔ میں نے کونے پر بہت آہستگی سے اپنا ہاتھ ہلانا شروع کیا۔ بس واقعی نرم تھا۔ میں یہ کر رہا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ اس کے جلد پر ہل رہا ہے۔ چاندنی واقعی اندر تھی۔ اس کی عمر کی وجہ سے جگہ میں نے اپنی قمیض کو کونے سے نہیں لگنے دیا، لیکن کونے کے نرمی پھر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پینٹ اور شرٹ کو بہت آہستہ سے نیچے کیا۔ میں نے اپنا ہاتھ تھوک سے گیلا کیا اور اپنی کریم کو رگڑنے لگا۔ میں ایک ہاتھ سے اپنی باں کی ستون کی چوڑائی کو روک رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے مستزنی کر رہا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے چاندنی کو جگانے کا سوچا، بٹ اور نرم رانے میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی رانوں کے درمیان کھینچا اور اسے اوپر کر دیا اور نیچے، کیونکہ اس کی ٹانگیں ایک دوسرے کے قریب تھیں۔ میں اس کے کولوں کو چھو نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے صرف اس کے کولوں اور رانوں کو رگڑا۔ میں نے کچھ اور ہمت کی۔ میں آج رات بھی اپنی باں کے جسم کو نرم جلد کو چھونا چاہتا ہوں۔ اس کی ٹی شرٹ اٹھاؤں۔ دھیرے دھیرے میں نے اس کی ٹی شرٹ اٹھائی تاکہ وہ اس کی کمر کو چھونے کے لیے ہتھیلی کے سائز تک کھل گئی۔ آہستہ آہستہ میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اس کی کمر کو سہلانے لگا۔
میں ایک کیڑا تھا جس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری پیٹھ پر جاندنی کی نازک جلد کو بھی رگڑ رہا تھا اور اپنا ہاتھ اوپر نیچے کر رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتا، پھر اس کی کمر کے پاس جاتا اور اس سے دوبارہ اٹھنا شروع کر دیتا، یہاں تک کہ آخرکار میں نے پانی حاصل کر کے چاندنی کے بیڈ پر ڈال دیا اور دوبارہ ہوا وہ میرے پاس آیا اور میں جو ابھی چند لمحے پہلے آیا تھا چاندنی کو تیزی سے رگڑ رہا تھا۔ اب مجھے ڈر تھا کہ کہیں کمر سے پانی پہنچنے کی آواز اسے جگا نہ دے، اور میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آخر میں ہوتا ہے اگلے دن مہتاب نے کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا، یعنی بالکل نارمل تھا، پچھلے دنوں کی طرح، لیکن میں بالکل مختلف تھا۔ میرے والد کا کزن تقریباً 30 سال کا ایک نوجوان تھا جس کا نام سامان تھا، جس کا بظاہر دبئی میں کاروبار تھا، اور وہ ایک مسئلے کی وجہ سے تقریباً 1 ماہ تک تہران میں مقیم تھا۔ اسی وجہ سے میرے پاس بہت وقت تھا اور مجھے کچھ سوچنا پڑا۔ کچھ دن گزرے، یہاں تک کہ ایک دن میں اور سامان گھر پر اکیلے تھے۔ میرے والد کے والد میرا مستقل گھر تھا اور مہتاب ان کے دوست کا گھر تھا۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، اس کے دوست کا گھر وہ کیسا ہے؟ سامان نے ایک دم مجھے سر ہلایا، ایک دم اٹھ کر کچن میں چلی گئی اور میرے پاس ایک کارڈ ہے۔ میں بھی کچن میں چلا گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ سامان آج رو رہا ہے۔ سامان نے کچھ دیر انتظار کیا اور پھر بولنا شروع کر دیا۔ میں نے کھایا اور میں اسے اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے سوچا، میرا مطلب ہے سامان نے کیا دیکھا؟ تم وہاں نہیں تھے۔ میں نے خود کو اسی طرح بلا لیا اور کہا، علیحدگی اب کیا ہوا؟ سامان نے میرے جواب میں کچھ کہا کہ میں پیالے پر کیلون سے جکڑ گیا۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے بہاؤ کی وضاحت کرتا ہوں۔ یہ پچھلے سال کا وقت تھا اور میں نے ابھی ایک اچھا کیمرہ خرید تھا۔ عید کے قریب ایک دن جب مہتاب اسکول سے گھر آ رہی تھی، میں اس کے کمرے میں گیا اور کیمرہ ساتھ رکھا۔ اس کا کمپیوٹر تھا کہ وہ نظر نہ آئے فلم کرنا، اور میں خوش قسمت تھا۔ اس دن جب مہتاب اسکول سے گھر آئے تو اس نے اپنے سارے کپڑے اتارے اور کچھ دیر اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے منہ کر کے چلی گئی، اور پھر اپنی گرفت مضبوط کر کے باتھ روم میں چلی گئی۔ آخرکار مجھے اپنی بہن باغ کی طرف سے 10 نامی ایک 660 منٹ کی فلم ملی، اور اب میں نہیں جانتا تھا کہ کیسے، لیکن سامان نے یہ ویڈیو دیکھی تھی۔ معاف کیجیے گا، میں سامان کے بعد ایسے ہی کیلون میں پڑ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ سب سے پہلی بات، تم نے وہ فلم کیسے؟ جب میرے ذہن میں آئی وہ یہ بہت زیادہ نہیں۔ سامان نے سر جھکا کر کہا، دیکھیے، اس سافٹ ویئر کو کھولنا مشکل ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے سامان کے سامنے مورچہ سنبھالنا چاہا، لیکن تمہیں اس کی طرف دیکھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری پرائیویٹ انفارمیشن تھی، سامان نے ہنستے ہوئے کہا، اور میں نے کہا، یہ تو کرنا ہے، میرے ساتھ کرو۔ تمہیں میرے کمپیوٹر میں مداخلت کا کوئی حق نہیں تھا۔ سامان نے ہنستے ہوئے کہا، پرسکون ہو جاؤ لڑکے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس فلم کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ میں تمہیں پوری طرح سمجھتا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہاری عمر میں اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک بچہ ہے اس کے پاس اب بھی۔ جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے غصہ آتا ہے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ سامان نے ایک لمحے کے لیے تو کھپ گیا۔ ایسے لوگ ہیں جو لکھتے ہیں کہ ان کی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ ہے، بکواس۔ لیکن اب سامان کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہی تھا۔ میں تمہیں کیسے معلوم کراؤں؟ سامان نے بات جاری رکھی، تمہیں کیسے کب سے باہر چھلانگ لگائی اور کہا، میں نہیں جانتا تھا کہ کیا کہنا ہے۔ واقعی میں نہیں جانتا، پتہ نہیں تھا کہ سامان یہ سب کیسے سمجھ گیا، لیکن میں نہیں سمجھا۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور آخر میں بولا، اچھا، کیا تم مہتاب کے ساتھ سیکس کرنا چاہتے ہو؟ میں نے سامان کی طرف دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا جواب دوں۔ سامان نے ہاتھ سے کہا، ٹھیک ہے، جواب صاف ہے، تمہاری امی کے گھر والوں میں سے میں ان کے ساتھ نہیں مروں گی۔ تمہیں اور مہتاب کو بلایا نہیں گیا ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تو آپ مجھے یہ کیسے کرنا چاہتے ہیں؟ میں چاندنی میں جاتا ہوں جب میری ماں وہاں نہیں ہوتی۔
سما نے کہا آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن میں کر سکتا ہوں۔ ممنتا کے ساتھ گھر اور 2 گھنٹے بعد آہستہ آہستہ گھر لوٹنا اور یقینی بنانا کہ میں چاندنی کے حوالے کرنے کے میرے والد کے گھر سے نکلے اور میں نے اپنی لیے تیار ہوں۔ دوست کے گھر جانے کے بہانے دستک دی۔ میں نے اپنے آپ کو سوچا کیا ابھی گھر میں چل رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اپنے خون کے پیچھے 5 کر چابی پھینکی اور اندر چلا گیا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ کھولا اور وہ اوپر اور وہی تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ سمن نے اپنا کام کر لیا ہے۔ آواز میرے کمرے سے تھی جس کمرے میں ایک SMS آیا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو وہ سامان کی طرف سے تھا، بالکل برہنہ ہو جاؤ پھر تمہارے پاس آؤ۔ وہ مکمل طور پر پٹھا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں کپ پر کلیوں سے جڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے جو منظر ہو رہا تھا وہ دیکھا کارو اتنی تیزی سے کر رہی تھی کہ چاندنی ٹھیک طرح سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی اور صرف آہوں کی آواز سے پورا کمرہ بھر گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مہتاب اکیلا نہیں تھا اور مجھے نہیں دیکھ رہی تھی، لیکن سما نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس نے پلک جھپکتے ہوئے مجھے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں بھی آگے بڑھ گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، بس ایک لمحہ تھا۔ میں بیڈ پر چلا گیا، سما نے فوراً باہر نکالا اور میں نے جلدی سے اپنی کریم اپنی باں کے جسم میں ڈال دی جو پوری طرح گیلی تھی۔ مجھے اب کوئی دھیان نہیں ہو گیا۔ میں تیزی سے پمپ کر رہا تھا اور اپنا ہاتھ اس پر ڈال رہا تھا جس پر میں کھینچ رہا تھا۔ اسی وقت سما جا کر چاندنی کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا سر چاندنی کی طرف موڑ لیا اور سما نے یاہو کو دیکھتے ہوئے چاندنی چلنا بند کر دی۔ وہی یاہو نے خود کو آگے بڑھا کر اپنے پیچھے دیکھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ ہم دونوں اس وقت تک بندے رہے جب تک کہ سما نے ہنستے ہوئے کہا، کیا آپ کا ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا؟ آپ کو کیا ساتھی ہوا؟ میں نے اسے اندر ڈالا اور اپنا لنڈا اپنی باں کے جسم میں زور سے گھونپ دیا۔ اس کا درویشانہ طریقے سے پمپنگ کر رہی تھی کہ چاندنی سکھیاں لینے اور میرے لنڈ کو تھوڑا سا کاٹنے کے بجائے میرے ہر پمپ کے ساتھ چیخ رہی تھی۔ میں یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آخر میرا پانی آ گیا۔ ایک لمحے میں نے چاندنی کو آگے بڑھایا اور پانی ڈال دیا۔ اس کی کمر اور اس کے بانوں پر بھی چھڑکاؤ۔ چاندنی خود بھی مطمئن تھی۔ میں کپ پر بیٹھ گیا، سوچنے لگا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اپنی باں کو لے جا رہا ہوں۔ میں نے سر ہلایا اور مجھ سے صرف اتنا پوچھا گیا کہ مہتاب نے پردہ کیوں نہیں کیا؟ میں نے دیکھا سامان میں مہتاب ابھی بھی کرش کو ایک خاص شرط کے ساتھ رکھا رہی تھی۔ میں بالکل جائز تھا، لیکن لیز کی گرل فرینڈ کے ساتھ لڑکی کا ہونا۔ مہتاب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جو بہت سے لڑکیوں کے ساتھ بھی ہوا۔ آج ہم پہلے لوگوں کے ساتھ تھے جنہوں نے اسے کھینچ لیا۔ اس وقت جب اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ سمن کو چوس رہا تھا، میرے آنکھیں اس کی گانٹ کے سوراخ بھی تنگ ہو گئیں۔ میں اس کے کمرے میں ایک ساتھ تھا اور میں اپنی باں کو چوسنے کے قابل تھا۔ وہ رات سمن اور مہتاب کی آخری سیکس تھی، لیکن یہ میری بہن باں کے سیکس کی ابھی شروعات تھی۔ سمن چند ہفتوں بعد ایران سے چلا گیا اور مہتاب اور میں نے دوبارہ اپنے کمرے بنائے، لیکن سیکس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہم ہر رات جلدی سیکس کرتے تھے۔ ہم دھیرے دھیرے زیادہ متوازن ہوتے گئے، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کے لیے یہ کہانی لکھنے سے چند ہفتے پہلے کچھ ہوا اور میری باں کا جنسی تعلق ایک نئے مرحلے میں جاری ہے۔ میں داخل ہوا۔